السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران محترم، فوراً سے مجھے حکم ہوا کہ اسٹیج پر آ جاؤں۔ اب ظاہر ہے کہ ما حاضر پیش کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہم سب اپنی زندگی میں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے ایک اہم چیز تلاش کرتے ہیں: سکون، قرار، دلی چین، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے۔ لیکن اس کوشش میں کئی جگہ پر غلطیاں بھی کر جاتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں چند باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ انسان کی ایک سوچ یہ ہے کہ میرے پاس مال بہت سارا آ جائے تاکہ مجھے سکون مل جائے، اور واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ دکھی جو ہیں وہ مالدار لوگ ہیں۔ کمانے کا دکھ، سنبھالنے کا دکھ، بچانے کا دکھ، اس کے مرنے کے بعد بھی دکھ کہ میرے مال کا کیا بنے گا۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، انٹرنیشنل رپورٹ یہ ہے کہ سب سے زیادہ خودکشی کرنے والے مالدار لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے ان کو یہ ٹیکہ لینا پڑتا ہے، انجیکشن لینا پڑتا ہے، یا گولی کھانی پڑتی ہے، ان بیچاروں کو نیند نہیں آتی۔ ہم جیسے حال مست، فقیر مست، دبا کے کھایا کہ دبا کے سویا۔ اللہ کو یاد کرنے والے فجر کی نماز کے لیے اٹھ جاتے ہیں، اور جن کو نماز نہیں پڑھنی ہوتی وہ پھر بھی سوتے رہتے ہیں۔ کتنے مزے ہیں اس فقیری کے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شہرت پانے میں بڑا سکون ہے۔ ارے بھائی، اگر شہرت پانے سے، نامور ہونے سے بہت بڑا سکون ہوتا تو یہ بدقسمت اداکار، فنکار یہ کیوں خودکشیاں کرتے ہیں؟ آپ کو حیرت ہوگی کہ ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی بہت سارے اداکاروں نے خودکشیاں کر کے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو سکون نہیں ملا تھا۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو بڑی سوچتے ہیں کہ بڑی اولاد ہو جائے، زیادہ بچے ہو جائیں، مجھے کما کر دیں گے، میرا سے خیال رکھیں گے۔ ارے بھائی، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ جس کو اللہ توفیق دے دے اس کے بچے ہی اس کی خدمت کرتے ہیں۔ ورنہ ایک آدمی کو میں جانتا ہوں جس کو شادی کے بعد 20 سال تک اولاد نہیں ہوئی۔ اس نے علاج بھی کرایا، یہ بھی کیا، دم کیا، درود کیا، درباروں پر گیا، پتہ نہیں کیا کچھ کیا، اور آخر میں اللہ نے اس کو ایک بیٹا دے دیا۔ جب وہ بیٹا جوان ہوا، اس نے اتنا تنگ کر دیا اس کو کہ وہ کہتا ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں آ کے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، یا اللہ، یا مجھے اٹھا لے یا میرے بیٹے کو اٹھا لے۔ یہ بھی ہوتا ہے۔ تو پھر کہ یہ سکون کہاں ہے؟ سکون کدھر سے ملے گا؟ قرآن کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر میں ہی اطمینان قلب موجود ہے۔ وہ غریبی میں، فقیری میں، مشکل میں، جس میں حال میں ہے وہ پرسکون ہے۔
میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھے جن کو 5-5 6 سال 6 مہینے کوئی نوکری نہیں تھی لیکن بڑے پرسکون ہیں. وہ کہتے ہیں جب زیادہ پریشانی ہوتی 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. تو یہ ذکر کیا ہے؟ سب سے پہلی نماز اقیم الصلاۃ لذکری قرآن کہتا ہے میرے یاد کے لیے نماز کو قائم کرو. ہم سب سے پہلے اپنے پریشانی کا حل سوچیں کہ کیا ہم نماز قائم کرتے ہیں. اور دوسرا ذکر قرآن انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اور اسی قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور پریشانی آ جائے تو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں, جتنا ہو سکتا ہے قرآن پڑھیں. جس رب کو آپ یاد کریں گے وہ آپ کو بھول جائے گا, وہ بھول جائے گا, آپ کو نہیں بھول سکتا. وہ بھی آپ کو یاد کرے گا. اذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. خدا حافظ.